اس پہ اتنی لمبی ڈسکشن ہو چکی ہے. اب میرا خیال ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ ایکچولی کیا کنٹروورسی ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک بڑی سینسیٹیو بات کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی جو بل میرے سامنے پیش کیا گیا تھا، میں نے ان کی ٹویٹ کے مطابق کہ وہ میں نے بغیر سگنیچرز کے اپنا جو عملہ تھا ان کو کہہ دیا کہ اس کو واپس بھیج دیں تاکہ یہ غیر مؤثر ہو جائے، کیونکہ مجھے اس پہ اعتراض تھا، میں اس سے ایگری نہیں تھا. تو ان کی سٹیٹمنٹ، اور اس کے بعد پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ اب یہ جو لوگ اس سے ایگریوڈ ہو رہے ہیں، میں اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں. تو ایک سائڈ پہ تو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کو سگنیچر نہیں کیا، وربل آرڈرز پہ واپس بھیج دیا. دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ لا بن بھی چکا ہے اور جو اس سے افیکٹ ہوں گے ان سے بھی میں معذرت چاہتا ہوں. تو یہ ایک عجیب سا ایک کنٹراڈکٹری قسم کی بات ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو الزام لگا ہے یہ صدر پاکستان کی طرف سے لگا ہے، ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ کون صدر پاکستان ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ صدر مملکت کا جو عہدہ ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے. وہاں سے اگر یہ بات آئی ہے تو اس کا ایک حل صرف یہی ہے کہ جو موجودہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ فوراً کیبنٹ کا اجلاس بلائے، اس میں ایک جو ہے ڈیسیجن لے کہ ہم نے اس کی جوڈیشل سائٹ پہ انکوائری کرانی ہے. تو اس پہ ایک ایکٹ موجود ہے، انکوائری اینڈ کمیشن ایکٹ 2017. اس کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کو گورنمنٹ آف پاکستان ریکویسٹ کرے اور اس میں یہ TORs ڈالے کہ اس کی ہم نے تحقیق کروانی ہے جوڈیشل سائٹ پہ، اور اس میں آپ ہمیں کوئی جج جو ہے وہ فراہم کریں. تو میرا خیال ہے کہ اس کا حل صرف یہی ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہو، جو سچ ہے، جو حقیقت ہے وہ سامنے آ جائے، اور اس میں جس نے بھی یہ غلط کام کیا ہے دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. اگر وہ صدر مملکت کی طرف سے کوئی لیپس ہے تو پھر وہ اپنی ریپرکشنز ہوں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونا ضروری ہے. سر کیا سمجھتے نہیں ہے کہ صدر صاحب پہلے بھی بہت سارے بلوں کو پہلے دن ہی جو ہے انکار کر کے واپس بھیج دیتے تھے؟ 10 دن خاموشی رکھنا پوری دنیا میں آرٹیکل 75 جو ہے وہ اتنی دفعہ ڈسپلے بھی ہو چکا ہے، پڑھا بھی گیا ہے. دیکھیں، جب کوئی بل پاس ہو کے دونوں ہاؤسز سے جب اسینٹ کے لیے آتا ہے پریزیڈنٹ کے پاس، تو ان کے پاس صرف 2 آپشن ہیں، تیسری آپشن نہیں ہے. ایک آپشن ہے کہ انہوں نے اس پہ دستخط کرنے 10 دن کے اندر اندر. دوسری ہے کہ اگر ان کو کسی شک پہ یا پورے مسودے پہ اعتراض ہے تو وہ اس پہ اپنی ریزرویشنز، اپنے اعتراضات کو نوٹ کر کے اپنے سگنیچر سے دوبارہ وہ واپس بھیج دیں، جو کہ اسپیکر پہ پاس جائے گا. اس پہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق اسپیکر نے جوائنٹ سیشن کرنا ہے، ارسپیکٹو کہ قومی اسمبلی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جو لیجسلیٹو پروسیس ہے وہ رہتا ہے. اسپیکر بھی وہیں پہ موجود ہے، چیئرمین سینٹ بھی وہیں پہ موجود ہیں، ان کے سیکریٹریٹس بھی موجود ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ اگر وہ ایگری نہیں تھے اس پہ، یا ان کی ریزرویشنز تھی اس بل کے اوپر، وہ جو بی آپشن ہے اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ان رائٹنگ لکھ کے دیتے اپنے سگنیچر سے. اور وہ پھر چونکہ نیشنل اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالوڈ ہے یا نہیں ہے، تو نیکسٹ الیکشن آنے تک وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بل ابھی تک پینڈنگ ہے، جس کو جوائنٹ سیشن نے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی عجیب صورتحال ہے جس سے ہمارے ملک کی جگ ہسائی ہو رہی ہے، اور ہمارا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے یا وہ جو دوسرے ممالک ہیں وہ بھی بڑے عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسا ملک ہے کہ جس میں صدر مملکت یہ کہہ رہا ہے کہ میری بات کو جو ہے وہ ٹوسٹ کر کے میرے عملے نے ہی جو ہے وہ آگے غلط کر کے بھیج دیا. پاکستان کے اسٹیٹمنٹ کے بعد ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے، آئینی بحران سا پیدا ہو گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس مسائل کا حل کیا ہے؟ ایک طرف صدر صاحب کہتے ہیں میں نے کوئی کنسرن نہیں دیا، ملک آئینی بحران کا شکار ہو رہا ہے، تو قانون دان آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم پورا نظام دیکھتے ہیں پاکستان کا، تو اس کے اندر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک خاص قسم کی کیفیت ہے جس میں کنفیوژن بھی ہے، انکنسسٹنسی بھی ہے، کنٹروورسیز بھی ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ ایک دوسرے کو ڈینائی کر رہا ہے. کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی وائلیشن ایک کامن فینامنا بن گئی ہے پچھلے سال بھر میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اوور دی ایئرز تو خرابی جو تھی وہ اپنی جگہ نظام کے اندر، ہم نے اس پچھلے 1 سال کے اندر جس طرح سے اصولوں اور ضابطوں کو وائلیٹ کیا، اور نہ صرف یہ کہ قانون اور آئین بلکہ اخلاقیات کا بھی ایکٹ اور آرمی امینڈمنٹ ایکٹ، یہ دونوں بڑے ہی امپورٹنٹ لاز تھے. اور اس پہ کنٹروورسی پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ
सरकारी ट्रेजरी बेंचेस के जो लोग थे उन्होंने भी इख्तलाफ किया और अपोजिशन ने भी इख्तलाफ किया और कॉमन मैन ने भी इसको शक की नज़र से देखा। वजह उसकी ये थी कि इससे कॉमन मैन की वो जो लिबर्टीज़ हैं या उसके जो हकूक़ हैं, सिविल राइट्स जो हैं, वो मुतासर होने का शदीद अंदेशा था और ये ख्याल था कि बाज़ डिपार्टमेंट्स इसको ख़ास तौर पे इस्तेमाल करेंगे अपने मखसूस मकासद के लिए, जो पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में सिविल लिबर्टीज़ ना होने के बराबर हैं। किसी को भी पकड़ के आप ले जा सकते हैं। अभी कल ही आपने देखा कि शाह साहब को ले गए और फिर वो ईमान को भी ले गए और कुछ पता नहीं कि क्या उसमें कौन से कानून के तहत ये गिरफ्तारियाँ हुई हैं। तो इस तरह इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग इसकी जद में आ सकते हैं। आपने पूछा कि कानूनी तौर पर इसकी क्या हैसियत है। मैं ये समझता हूँ कि कानूनी तौर पर अगर सदर जो एक इंतहाई अहम ऑफिस का अलंबरदार है, उसने ये कहा कि मैंने बार बार पूछा कि आपने ये बिल्स वापस भेज दिए और उन्होंने कहा कि भेज दिए हैं, तो इससे सिर्फ मैं यही अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि उनके डिपार्टमेंट के अंदर यानी प्रेसिडेंट के सेक्रेटेरिएट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं ये उनकी कारस्तानी नज़र आ रही है और मेरा ख्याल है इस सिलसिले में फौरी तौर पे इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरा तो ये पर्सनल व्यू है कि सदर को एक रेफरेंस भेजना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और मेरा ख्याल है कि ये सुप्रीम कोर्ट में इशू 184(3) के नीचे भी आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अहम कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है कि अगर सदर के ऑफिस के अंदर सेक्रेटेरिएट के अंदर इस कदर लाकानूनियत और आइन से इनहराफ हो सकता है और सदर के अहकामात की अदूली हो सकती है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में कोई डिपार्टमेंट जो है वो किसी तरह से भी इस किस्म की बेकायदगियों से और लाकानूनियत से मुबर्रा नहीं हो सकता। मेरे नुक्ता नज़र से ये सदर साहब ने बर वक्त जो एतराज़ है कि बर वक्त नहीं, विद इन 1 डे उन्होंने ये बात पूरी कौम के सामने ट्विटर के ज़रिए कह दी। अब ट्विटर के ज़रिए उनका ये बयान आना इस बात की दलील है कि उनका जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन का सिस्टम है शायद वो भी उनके इख्तियार में नहीं था, तो उन्होंने पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम ट्विटर जो है उसके ज़रिए उन्होंने ये मैसेज कौम के सामने रख दिया। मैं समझता हूँ कि ये वक्त है कि हम अब मज़ीद दरगुजर करने की बजाय इस मामले को आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अंदर हर सूरत लाएँ और इस सिलसिले में सदर को रेफरेंस भेजने में कतई किसी किस्म की देर नहीं करनी चाहिए।